کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ کیوں اپنے حالات میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس کی وجہ پیسوں کی کمی نہیں بلکہ سوچ کے انداز کو قرار دیتی ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ تحریر ایک بہت ہی چیلنجنگ اور گہرے نقطے سے شروع ہوتی ہے کہ غریبی سوچ کی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید پہلی بار سننے میں عجیب لگے، لیکن اس تحریر کا پورا فلسفہ بس اسی ایک جملے میں چھپا ہوا ہے۔ تحریر ایک بات بالکل صاف کر دیتی ہے کہ کسی کا اپنے حالات میں قید رہ جانا اس کی ذہانت یا صلاحیت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام خیال کے بالکل الٹ ہے، جہاں ہم اکثر ناکامی کو قابلیت کی کمی سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر اصل وجہ ہے کیا؟ یہاں ایک بڑا دلچسپ موازنہ ہے۔ ایک طرف وہ وجوہات ہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہیں، جیسے عقل یا ٹیلنٹ کی کمی، لیکن دوسری طرف اس تحریر کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ اپنی سوچ کو بدلنے سے انکار اور ایک جگہ رکی ہوئی ذہنیت ہے۔ مطلب سارا کھیل باہر کا نہیں بلکہ اندر کا ہے۔ ہاں، یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ سچائی سننے میں کافی تلخ لگتی ہے، لیکن اس تحریر کے مطابق اسی کڑوے سچ کو قبول کرنے میں ہی زندگی کو بدلنے کی چابی چھپی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی دوا ہے جو ہے تو کڑوی مگر شفا بھی اسی میں ہے۔ اچھا، تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ ہماری روزمرہ زندگی میں نظر کیسے آتی ہے۔ اگلا حصہ ان بہانوں پر ہے جنہیں یہ تحریر ایک محدود ذہنیت کی علامتیں قرار دیتی ہے۔ اب یہ کچھ عام شکایتیں ہیں جو شاید بہت جانی پہچانی لگیں۔ مواقع ہی نہیں ہیں، وقت نہیں ملتا، یا نظام ہی خراب ہے۔ اس تحریر کے مطابق یہ صرف شکایتیں نہیں بلکہ یہ اس ذہنیت کا عکس ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ لیکن پھر یہ تحریر ایک زبردست موڑ لیتی ہے۔ یہ ان عام سے بہانوں کو کچھ بہت ہی سادہ مگر چھپتے ہوئے سوالات سے چیلنج کرتی ہے۔ پہلا سوال وقت کے بارے میں ہے۔ تحریر پوچھتی ہے کہ بھئی، موبائل فون کے لیے وقت ہمیشہ کیسے نکل آتا ہے؟ یہ ایک گہری بات ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ مسئلہ وقت کی کمی کا نہیں بلکہ ہماری ترجیحات کا ہے۔ پھر بات آتی ہے توانائی کی۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ بہانے بنانے کی انرجی آخر آتی کہاں سے ہے؟ اس سے یہ خیال سامنے آتا ہے کہ توانائی تو ہے، لیکن اس کا رخ مثبت کام کے بجائے منفی سوچ کی طرف ہے۔ اور آخری لیکن شاید سب سے اہم سوال کہ محنت کا وقت آتے ہی تھکاوٹ کیوں یاد آ جاتی ہے؟ یہ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ اکثر یہ تھکاوٹ بھی مشکل کام سے بچنے کا ایک بہانہ ہی بن جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئیں علامتیں۔ اب آتے ہیں اصل مرض کی تشخیص کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر سوچ کی غریبی کو آخر بیان کیسے کرتی ہے۔ تو سوچ کی غریبی آخر ہے کیا؟ اس تحریر کے مطابق یہ صرف جیب خالی ہونے کا نام نہیں بلکہ یہ وہ حالت ہے جب انسان سیکھنا چھوڑ دے، خود کو بہتر بنانے سے انکار کر دے اور بس شکایتوں کے دائرے میں ہی گھومتا رہے۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، مالی حالت نہیں۔ اور یہ ذہنی کیفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس تحریر کا کہنا ہے کہ انسان اس لیے پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ وہ رسک لینے سے ڈرتا ہے، اپنے آرام دہ دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، اور ہاں، دوسروں کی زندگی سے حسد تو کرتا ہے لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے خود کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ لیکن بات صرف مسئلے کی نہیں، امید کی بھی ہے۔ اس تحریر کا ایک بہت حوصلہ دینے والا پیغام یہ ہے، آج جو شخص کامیاب ہے کل وہ بھی وہیں تھا جہاں آج کوئی اور جد و جہد کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ بتاتا ہے کہ حالات بدلے جا سکتے ہیں اگر ارادہ پکا ہو۔ تو اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ چلیں آخری حصے کی طرف، جہاں یہ تحریر تبدیلی کے لیے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کی دعوت دیتی ہے۔ اور یہ قدم 3 فیصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، سیکھنا شروع کریں، اپنے علم اور ہنر کو بڑھاتے رہیں۔ دوسرا، محنت سے بھاگنا بند کریں، چیلنجز کا سامنا کریں۔ اور تیسرا، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار قسمت کو ٹھہرانا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیں۔ اور پھر آتی ہے وہ بات جو شاید سب سے زیادہ گہری ہے۔ انسان غریب پیدا نہیں ہوتا، وہ غریب رہنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ ایک جملہ پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے کہ یہ کوئی پیدائشی حالت نہیں بلکہ ایک سیکھا ہوا رویہ ہے جسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟
اصل پیغام بالکل صاف ہے۔ اگر زندگی بدلنی ہے تو سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی، کیونکہ اصل تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ تحریر ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اگر آج نہیں تو پھر کب؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ فوری عمل کے لیے ایک پکار ہے کہ تبدیلی کا سب سے اچھا وقت ابھی ہے۔